کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سعید آسی آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیلز کے پلیٹ فارم سے، اور آپ سے سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے گروپس میں بھی شیئر کیجئے۔ تو اس وقت قومی سیاست میں جو ایشوز فلوٹ کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور جو زیر بحث ہیں اور جو متقاضی ہیں مستقبل کے معاملات سے کہ اونٹ نے کس کروٹ بیٹھنا ہے، اس پر ہی آج میں بات کروں گا۔ اور اس کا جو سب سے پہلے آج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا، جو حکومت نے آڈیو کیسٹس کے حوالے سے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا۔ پہلے تو حکومت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے، تو اس سے تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہوئی، چونکہ یہ فاضل عدالت عظمیٰ کے اور فاضل عدالت عالیہ کے محترم ججوں کے حوالے سے تھا، جو آڈیو کیسٹ سامنے آئیں، ان کی انٹروگیشن، ان کی حقائق ان کے جانچنے کے لیے، تو یہ ارد گرد گھوم رہا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی ججوں کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ تو اس لیے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ یہ شاید سپریم جوڈیشل کونسل تشکیل دی ہے حکومت نے، اور اس کے ماتحت کارروائی عمل میں لایا جائے گی جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اختیار ہوتا ہے۔ لیکن آج کیٹیگریکلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کمیشن کی سربراہی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 7 میں آج باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا، اور اس کا باقاعدہ سیکریٹریٹ بھی تشکیل دیا اور کچھ پیرامیٹرز بھی طے کیے۔ ٹرمز آف ریفرنس تو ان کے پاس موجود تھے، تو اس میں جو باتیں سامنے آئیں، فاضل اس کمیشن کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کے مطابق یہ انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات استعمال نہیں کرے گا۔ اس کی حیثیت ایک انکوائری کمیشن کی ہے۔ اس نے وہاں تک رہنا ہے اپنے جو جوڈیشل کمیشنز ایکٹ مجریہ 2017 کے تحت اس کی تشکیل ہوئی ہے، تو اس کے حساب سے اس کمیشن نے اپنے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے ان کے مطابق معاملات کو طے کرنا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بیسیکلی وہی ہیں کہ یہ آڈیو کیسز جو ہیں یہ کس طرح اثر انداز ہوئی ہے اور ہو رہی ہیں، عدل گستری پر، انصاف کی عملداری پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے یہ ٹیک اپ کرنے ہیں اس انکوائری کمیشن نے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کمیشن نے کہ اس میں کسی کو بطور ملزم نہیں بلایا جائے گا، اور کسی کو یعنی جو پیش ہوں گے ان کا پورا احترام کیا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی قرار دیا ہے کہ عدالت یہ کمیشن جو ہے یہ باقاعدہ سمن جاری کر رہا ہے، جن کو بلانا ہے ان کو باقاعدہ سمن جاری کر رہا ہے، اور کمیشن نے توقع ظاہر کی ہے کہ جن کو سمن جاری ہوں گے وہ کمیشن کے روبرو خوش دلی کے ساتھ رضا کرانہ طور پر پیش ہوں، تاکہ کمیشن کو کوئی کوئرسو معیار اختیار نہ کرنا پڑے۔ تو اس سے مادی نظر میں یہ کلیئر نظر آتا ہے کہ کس کس نے اس کمیشن میں پیش ہونا ہے۔ ان میں ڈیفینیٹلی فاضل چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی پیش ہونا ہے، اور جو فاضل جج آڈیو کیسٹس میں منسوب ہوئے ہیں ان سب کو اس کمیشن کے روبرو طلب کیا جانا ہے۔ اسی طرح جو کردار تھے ان آڈیو کیسٹس میں، جو محترم خواتین ہیں، جو 2 خواتین ہیں، خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں یا دوسرے ہیں چوہدری پرویز لائی صاحب ہیں، تو ان سب کو کمیشن نے اپنے پاس طلب کرنا ہے، صرف یہ کھوج لگانے کے لیے کہ یہ جو گفتگو ان کے مابین ہوتی رہی ہے
اس کا مقصد کہیں انصاف کو ون اوور کرنا تو نہیں تھا؟ اور کیا وہ مقصد بادی النظر میں بعد میں جو اقدامات ہوئے فاضل چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججوں کی طرف سے، تو کیا بادی النظر میں وہی معاملات نہیں ہوئے جن کا آڈیو کیسٹ میں تذکرہ تھا اور جن کا کہا گیا تھا ان آڈیو کیسٹس میں؟ تو یہ بے شک اس کی حیثیت اب انکوائری کمیشن کی ہے. اس نے اپنی رپورٹ مرتب کر کے حقائق کی بنیاد پر ظاہر ہے، اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کمیشن نے کہ ایک تو یہ کہ وہ اس کارروائی کو پبلک کریں گے. اب پبلک کرنے سے جو مراد ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پوری پبلک کے سامنے یعنی کہ ایک اوپن جو ہے نا اوپن کورٹ تو ویسے بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو کارروائی جو دکھائی جائے، میڈیا پر بھی دکھائی جائے، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پورے پریس کو، پورے میڈیا کو کانفرنس کی کارروائی میں شریک کیا جائے، وہ اس کے ریکارڈ کرے اس کارروائی کو اور بعینہ ہی وہ میڈیا پر دے اس کو. یہ دو طریقہ کار ہیں اس کو پبلک کرنے کے. اب کون سا ایڈاپٹ کرتا ہے فاضل کمیشن؟ مزید کارروائی اب ہونی ہے اس کمیشن کے روبرو، اور وہ سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 2 میں ہونی ہے. کورٹ روم نمبر 2 فاضل چیف جسٹس کے کورٹ روم کے بعد سب سے بڑا کورٹ روم ہے. وہاں بہت اہم مقدمات کی سماعت ہوتی رہی. میں خود بھی ایک مقدمے میں پیش ہوتا رہا ہوں کورٹ 2 میں، جب جسٹس افتخار چوہدری صاحب ہم سے ریلیٹڈ ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے، تو اس وقت میں بھی وہاں حاضر ہوتا تھا. تو بہرحال یہ عدالت کے ایک تقدس کا معاملہ ہے، اس پر زیادہ میں بات نہیں کروں گا. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں آگے چل کر ہونا کیا ہے، ڈیفینیٹلی طلبی ہوگی فاضل چیف جسٹس صاحب کی، وہ پیش نہیں ہوں گے تو مے بی جس طرح انہوں نے کہا کہ جن کو طلب کیا جا رہا ہے وہ رضاکارانہ طور پر پیش ہو جائے، ورنہ کوارسر میئر بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. تو وہ کیا کوارسر میئر ہوں گے، یہ بھی ظاہر ہے کمیشن کی اپنی حدود اور دائرہ اختیار میں ہے. اس کا جو ہے ظاہر ہے پھر جو رپورٹ ہوگی، اس رپورٹ کی بیس پر اگر آڈیو کیسٹس کے ذریعے یہ معاملہ ثابت ہو گیا کہ ان کے ذریعے یہ پیغامات جو تھے، ان کے ذریعے انصاف کو ون اوور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بات ثابت ہوگی تو پھر ظاہر ہے وہ کیس سیدھا ان فاضل ججوں، چیف جسٹس سمیت ان کے خلاف وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کیس بن جائے گا پھر. تو یہ معاملہ اب ایسے نہیں ہے جو متعلقین ہیں وہ مطمئن ہو جائے، یہ ان کے اطمینان کا معاملہ نہیں ہے. ابھی عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے اس کو، یہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کی تشکیل کو اس تناظر میں چیلنج کیا ہے کہ یہ چیف جسٹس کی رضامندی کے بغیر ایسا کمیشن تشکیل دیا ہی نہیں جا سکتا. یہ حقائق کے بالکل منافی ہے. جو انکوائری کمیشنز ایکٹ جو ہے اس کی روح سے یہ سراسر اختیار جو ہے کسی کمیشن کی تشکیل کا، وہ حکومت کا اختیار ہے، وفاقی حکومت کا اختیار ہے. اسی نے اس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس طے کرنا ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ حکومت کمیشن تشکیل دے کر اس کے ٹرمز آف ریفرنس طے کر کے چیف جسٹس کو بھجواتی ہے، اور چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کمیشن کے سربراہ کا تقرر کرے. اس کیس میں چونکہ معاملہ یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے کمیشن تشکیل دیا گیا ہے وہ مقصد ہی چیف جسٹس کے ارد گرد گھومتا ہے، تو کیا تصور کیا جا سکتا تھا کہ جو ٹرمز آف ریفرنس فاضل چیف جسٹس کو کمیشن کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے فراہم کیے جاتے، ان کے مطالعے کے بعد فاضل چیف جسٹس بعینہ ہی کمیشن کے سربراہ کا تقرر کر دیتے اور خوشی اجازت دے دیتے اپنے خلاف انکوائری کی، تو یہ پاسبل نہیں تھا. ان حقائق کو سامنے رکھ کے میرا خیال ہے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، جو قانون اور آئین کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کمیشن تشکیل دے دیا اور پھر اسے ڈمپ کر دیا، جس مقصد کے لیے کمیشن تشکیل دیا وہ مقصد ہی پورا نہ ہوا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. کمیشن نے اپنا کام تو کرنا ہے. تو آگے پھر جو سینئر پیونی جج ہے، وہ جنہوں نے 2.5-3 مہینے بعد چیف جسٹس کے منصب پر فائز بھی ہونا ہے، تو حکومت نے انہیں
پھر از خود سربراہ بنا دیا، چونکہ یہ ایک ایشو ایسا متنازع ہو گیا تھا فاضل چیف جسٹس کی ذات کے حوالے سے، اور یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا بادی النظر میں کہ وہ اسے خوش دلی سے قبول کر لیں گے۔ ابھی میں میرے بہت محترم دوست ہے بیرسٹر اعتراض احسن صاحب، میری ان کے ساتھ بہت دیرینہ نیاز بندی ہے، وہ ابھی ایک پروگرام ہے حامد میر صاحب کا پروگرام ہے، وہ میں نے دیکھا، تو اس میں وہ جو ارشادات فرما رہے تھے وہ اسی حوالے سے تھے کہ یہ کمیشن تشکیل دینے کا اختیار ہی نہیں ہے حکومت کو، اور جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ بھی نہیں دے سکتی، اور اسی طرح جو آڈیو کیسز پر بھی انہوں نے بات کی کہ یہ بھی انلیگل ہے معاملہ سارا۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بیرسٹر اعتراض احسن صاحب بہت سیزنڈ لائر ہیں اور بہت پائے کے وکیل ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ اگر یہ یعنی جو زمینی حقائق ہے، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ صورتحال ہو کہ جس شخصیت کے بارے میں ایک انکوائری متقاضی ہے کمیشن کے روبرو، تو کیا اس شخصیت سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اس کو قبول کر کے تو کمیشن کی سربراہی کے لیے اپنے کسی برادر جج کا تقرر کر دیتے؟ تو چوہدری اعتراض احسن صاحب یہ فرما دیں نا پھر کہ کیا راستہ، کیا اس کمیشن کے آگے چلنے کا کیا راستہ ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ کمیشن کی تشکیل ہی غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی ہرگز نہیں ہے، ظاہر قانون جو ہے موجود ہے اور قانون کے تحت اس کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ تو آگے دیکھیے اب جو معاملہ آگے مجھے نظر آ رہا ہے، اس میں جو آگے فساد ہونا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اب عمران خان صاحب نے جو درخواست دائر کی ہے، یہ اب دیکھتے ہیں یہ فاضل چیف جسٹس صاحب اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو کون سا بینچ تشکیل دیتے ہیں اس کی سماعت کے لیے، اور پھر کیا اس میں پروسیس کیا چلتا ہے۔ تو مجھے جو نظر آ رہا ہے اس فساد میں، جو مجھے ایک خرابی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بالآخر حکومت کے پاس ایک اختیار ہے ایگزیکٹو آرڈر کا۔ جس طرح پوری قوم نے بڑی وہ داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے تھے، چوہدری اعتراض احسن صاحب بھی افتخار محمد چوہدری صاحب کے وکیل تھے عدلیہ بحالی تحریک میں، ان کی گاڑی کو ڈرائیو کیا کرتے تھے ان کے جلوس کے دوران، اور جب اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے منصب کا حلف اٹھاتے ہی قومی اسمبلی میں جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا، وہ چوہدری افتخار محمد صاحب کو چیف جسٹس کے منصب پر بحال کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر تھا، جو ایک یونیک ایک مثال قائم ہوئی تھی عدل گستری میں کہ ایک جس فاضل جج کو یا فاضل چیف جسٹس کو ان کے منصب سے سبق دوش کیا جا چکا ہو، اسے کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو بھی بحال کیا جا سکتا ہے۔ ایک پروسیس سپریم جوڈیشل کونسل کا ہوتا ہے، اس کے تحت بحالی بھی ہوتی ہے اور ٹرمینیشن جو ہے وہ جائز بھی قرار پاتی ہے، جس طرح یہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ ہوا تھا۔ تو اس وقت چوہدری اعتزاز احسن صاحب نے بھی بہت خوشی کے ڈونگرے برسائے تھے اس ایگزیکٹو آرڈر پر، افتخار محمد چوہدری صاحب کی بحالی پر۔ تو جب ایک مثال قائم ہو چکی ہے ایگزیکٹو آرڈر کی، تو اگر اس ایگزیکٹو کے تحت کسی برطرف شدہ چیف جسٹس کو یا فاضل جج کو بحال کیا جا سکتا ہے، تو ایسے ہی کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت چیف جسٹس صاحب یا کسی فاضل جج کو ان کے منصب سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے۔ تو آگے اب کیا ہوگا پھر؟ اگر چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کی جو پیٹیشن ہے اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کو آگے لے کر چلیں گے، تو پھر ظاہر ہے کوئی ایگزیکٹو آرڈر آئے گا حکومت کی طرف سے۔ حکومت بھی اب ظاہر ہے وہ بھی کشتیاں جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک مزاحمت کی سیاست کا، ایک بیانیے کی سیاست کا راستہ جو عمران خان صاحب نے اختیار کیا تھا اس کا ساتھ دینے کا عدلیہ کے ایک حصے نے فیصلہ کیا ہے، تو ظاہر ہے دوسرے بھی خاموش تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ تو کیٹیگریکلی، اب دیکھیں اعتزاز احسن صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی سربراہی قبول ہی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے نہ صرف قبول کی بلکہ اس کی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا۔ اب اس کا دیکھیں جو ایک پولرائزڈ ایک جو ماحول ہوتا ہے، اس میں پھر ماضی کے جو معاملات ہیں، جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت نے، تو اس وقت جو واحد ان کے خلاف جو نوٹ آیا تھا
وہ بینچ کی سماعت کرنے والے جو سپریم جوڈیشل کونسل جو تشکیل پائی تھی اس وقت، جو ایک خصوصی عدالت جو تشکیل پائی تھی، اس میں واحد ڈسینٹنگ نوٹ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے اب لینے کے دینے ہوتے ہیں. اگر پولرائزڈ ایسا ماحول ہوگا تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ دوسرا فریق آپ کے تھپڑ کھانے کے بعد خاموش ہو جائے گا. تو ایک میرٹ کی بات بھی ہم سامنے رکھتے ہیں، زمینی حقائق بھی سامنے رکھتے ہیں. تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا آگے چل کے مزید گمبھیر ہونا ہے. آگے چل کے اگر عدلیہ نے بھی اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے، اپنی صفیں درست کرنی ہے، تو پھر انہیں انیشیٹو لینا ہے، جو وہ لے چکی ہے عدلیہ اس وقت. تو یہ سارا ہے ایشو. اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے آگے، وہ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ فنکشن نہیں کر پائیں گے موجودہ صورتحال میں. ان کی ریٹائرمنٹ اب 2-3 ماہ کی بات ہے، ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے. بہتر تو یہی تھا کہ وہ اس عرصے کے دوران جو عزت آبرو کے ساتھ جو ہے وہ اس کمیشن جو قائم کیا ہے اس کو قبول کرے، اور خوش دلی کے ساتھ اس کی کارروائی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں، تو فیس کرے اس کمیشن کی کارروائی کو، اور ونڈیکیشن ہو جائے گی ان کی اگر ان کے خلاف کچھ پروف نہیں ہوگا. لیکن اس طرح اگر محاذ رائی کا ماحول ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو پوائنٹس آپ میرٹ کی بات بھی ہے اور پوائنٹ سکورنگ کی بات بھی ہے. تو اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے فاضل چیف جسٹس صاحب اور ان کا ساتھ نبھانے والے ان کے ساتھی برادر ججز، سپریم کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خود اس کمیشن کا حصہ ہے، اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کمیشن کا حصہ ہے. تو یہ چاہے جو بھی ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو پبلک کرنے کا، تو وہ کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے اس میں. یہ انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ یہ سارا قطعی میرٹ کے تحت آزادانہ شفاف انداز میں ہوگا. تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو اس کمیشن کی کارروائی کو چلنے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ مزید کوئی 8 رکنی بینچ بنا کر مزید کوئی اس میں خرابی اور گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے. دوسرا معاملہ خصوصی یہ فوجی عدالتوں کی تشکیل کے حوالے سے اس وقت جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک حلقہ جو ہے، ایک حلقہ ایون حکومت کے اندر بھی اور حکومت کے باہر تو ہے ہی، ظاہر عمران خان صاحب تو اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، لیکن حکومت میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی، ان کے بھی تحفظات ہیں خصوصی یہ فوجی عدالتوں کی تشکیل کے حوالے سے. اس بارے میں بھی چوری اعتراض احسن صاحب کا یہ موقف تھا کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے فوجی عدالتوں کی تشکیل کی. وہ خود حصہ رہے ہیں 2014 میں جب سانحہ APS پشاور ہوا تھا، تو اس کے بعد جو تمام یہ سیاسی قیادتوں، مذہبی قیادتوں، عسکری قیادتوں نے سر جوڑ کر جو بیٹھے تھے، ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ یہ اس سانحے کے بعد کیا کوئی گنجائش رہ گئی ہے درگزر کرنے کی، مزید یہ دہشت گرد عناصر کو مزید چھوٹ دینے کی. تو یکسو ہوئے تھے اس وقت. تو اس وقت یہی فیصلہ کیا گیا تھا یکسو ہو کر کہ ان کو کیفر کردار کو پہنچانے کے لیے خصوصی یہ فوجی عدالتیں ہیں ان کو تشکیل دیا جائے. اس وقت بھی آصف زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میاں صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو انہی عدالتوں کے سامنے ہمیں بھی پیش ہونا پڑے. اس کے باوجود جو اس وقت حالات تھے، ملک کے مفاد کا جو معاملہ تھا، ملک کی سلامتی کا جو معاملہ تھا، اس کے تحت قبول کیا تھا فوجی عدالتوں کی تشکیل کو تمام سیاسی قیادتوں نے. اور قبول اس طرح کیا کہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ بل لایا گیا اور آئین میں ترمیم کی گئی. آئین میں ترمیم کر کے گنجائش نکالی گئی فوجی عدالتوں کی تشکیل کی، اگرچہ اس کا دورانیہ فکس کیا گیا تھا پہلے 6 ماہ کا، اور 6 ماہ کے بعد پھر اسے ایکسٹینڈ کیا گیا 2 سال کے لیے. یہ 2014 میں تشکیل پائی اور 2017 تک یہ ان عدالتوں میں سماعت ہوتی رہی. اب بھی آئین میں وہ 212A جو ہے وہ فوجی عدالتوں سے متعلق ہے، وہ تو حذف ہو گئی ہے، لیکن 212B جو ہے آئین کی دفعہ وہ ٹربیونل، خصوصی ٹربیونل کی تشکیل سے متعلق ہے، اور ان کا دائرہ کار جو ہے وہ بھی آلموسٹ فوجی عدالتوں والا ہی ہے
کہ جو ہینیس کرائم میں ملوث ہیں جو عناصر، ان کے خلاف انہوں نے مقدمات کی سماعت کرنی ہے، اور وہ سپیڈی جسٹس ہوتا ہے، اس کا تقاضا فوری انصاف کا ہوتا ہے۔ تو یہ عدالتیں ظاہر ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ماورائے قانون اور ماورائے آئین عدالتیں ہیں۔ اس وقت جو حالات، جو فساد ہوا تھا 9 مئی کو، اس میں عمران خان صاحب تو یہ بلیم کر رہے ہیں نا کہ یہ واقعات بھی ایجنسیوں نے کروائے اور ہم پر مر دیے۔ چوری اعتزاز احسن صاحب بھی ان کی اس بات کی تائید کر رہے تھے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ چوری اعتزاز احسن صاحب سے بھی، اور جو اس موقف کے حامی ہیں ان سے بھی، کہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جب اپنے کارکنوں کو 9 مئی کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جاؤ وہاں کور کمانڈر ہاؤس پہنچو، تو کیا وہ اپنے کارکنوں کی بجائے ایجنسیوں کے لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ وہاں جائیں اور فساد کریں اور گراؤ جلاؤ کریں؟ تو ویڈیو جو کیسز سامنے آ رہی ہیں، جو کلپس سامنے آ رہے ہیں، جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں نادرہ کے ریکارڈ کے ذریعے جو کلیکٹ کر کے تصویر لائی گئی ہیں، وہ تو سارے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان میں کہاں ایجنسیوں کے لوگ ہیں؟ تو یہ اس طرح جو ہے ایک ہینیس کرائم جو ہوئے ہیں، جو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوئے ہیں کرائم، ان کی پردہ پوشی کرنا جو ہے وہ کسی طرح بھی زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا، اور آئین اور قانون کے تقاضوں کو بھی اس کے ذریعے نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں، اور ان کی جو تشکیل، اب ظاہر ہے آج بھی اسمبلی میں پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا اس میں کیٹیگریکلی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت، مقدمات تو درج ہو چکے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت، تو ان کی سماعت جو ہے وہ خصوصی فوجی عدالتوں میں ہی ان کی سماعت ہونی ہے۔ تو اب مرحلہ ہے ان کی تشکیل کا، تو وہ عدالتیں اب تشکیل دے دی جاتی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے۔ یہ اب باتوں کا وقت نہیں ہے، اب عمل کا وقت ہے۔ قوم کیفر کردار کو، ان تمام کرداروں کو جنہوں نے اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، اور ریاستی اداروں کی اور خاص طور پر عسکری ادارے کی جو تنصیبات اور قومی اعزازات جو تھے، جو قومی مشاہیر کے جو مجسمے تھے، ان کی توڑ پھوڑ کی، درج آتش کیا، تو قوم تو اب ان کو کیفر کردار کو پہنچنا دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اس میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی سیاسی کارکن جو ہے وہی بات جو عمران خان صاحب نے کہا اور اعتزاز احسن صاحب نے اس کی تائید کی کہ کوئی سیاسی کارکن ایسا کام کر ہی نہیں سکتا گراؤ جلاؤ کا۔ اور واقعی میں جو ہے نا، میں تو شاہد ہوں، ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی اور اس کے بعد جو اپوزیشن اتحادوں کی جو تحریکیں تھیں، ان میں جو سیاسی ورکر ہیں انہوں نے مارے کھائی ہیں، انہوں نے لاٹھی گولی کا سامنا کیا ہے، انہوں نے قید و بند کی سزائیں بھگتی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، قلعہ بندیاں بھگتی ہیں، لیکن قومی املاک کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، کبھی قومی املاک کو نقصان نہیں پہنچا۔ اعتزاز احسن صاحب تو اس تحریک کا حصہ رہے ہیں، میں ان کی ساری انہوں نے جتنی ماریں کھائیں، انہوں نے جتنی قید و بند کی صورتیں برداشت کی، میری آنکھوں کے سامنے کے سارے معاملات ہیں۔ جب 9 اپریل کو بھٹو کے دور حکومت میں جب پی این اے کی تحریک زوروں پر تھی، اور 9 اپریل کو جب فوج نے پی این اے کے کارکنوں پر ہائی کورٹ کے سامنے کا واقعہ ہے یہ، فوج نے جب گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا، تو بھٹو صاحب نے اس وقت اپنی ایک فورس بنائی ہوئی تھی FSF، اسی کے ہاتھوں پھر وہ اسی کے سربراہ کے وعدہ معاف گواہ بننے پر پھر وہ پھانسی کی سزا پر چڑھے تھے، سولی پر چڑھے تھے۔ تو وہ FSF کو استعمال کر کے سیدھی گولیاں چلائی گئی کارکنوں پر، اور 9 شہادتیں ہوئی تھی اس وقت۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے اسی کارروائی کے رد عمل میں استعفیٰ دیا تھا پیپلز پارٹی سے، وزارت سے نکلے تھے باہر، اور پی این اے کی تحریک میں اس طرح شامل ہو گئے کہ انہوں نے تحریک استقلال کو جوائن کر لیا تھا۔ پھر وہ ایم آر ڈی کی پوری تحریک کے دوران تحریک استقلال کی ورکنگ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے اس تحریک کا حصہ رہے، اور قید و بند کی سزائیں بھی بھگتتے رہے، اور سختیاں بھی ان پر بہت تشدد بھی ہوا جس کا وہ ذکر بھی کر رہے تھے۔ تو میں یعنی کہ کئی مواقع پر ان کے ساتھ بھی رہوں۔ ایک واقعہ جب یہ لوہاری گیٹ میں جو واقعہ ہوا تھا، سیدھی فائرنگ ہوئی تھی، تو اس وقت اعتزاز احسن صاحب میرے پاس تشریف لائے میرے دفتر میں۔ اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے شریک ہونا ہے اس جو تحریک یہ ایم آر ڈی کے پلیٹ فارم پہ چل رہی تھی اس کا حصہ بننا ہے، انہوں نے جانا ہے باغ بیرون یہ لوہاری گیٹ کے باہر جو اجتماع ہے اس میں شریک ہونا ہے انہوں نے۔ تو انہوں نے احتیاط سے
کی کہ اپنی گاڑی چھوڑ آئے گھر میں، میرے پاس تشریف لائے آفس میں، اور ہم دونوں نے ایک آٹو ہائر کیا، نیچے جا کر آٹو ہائر کر کے ہم دونوں جو ہے اس میں بیٹھ کر تو لوہاری گیٹ کی طرف ہم روانہ ہوئے۔ تو راستے میں ابھی ہم لوہاری گیٹ پہنچے بھی نہیں تھے کہ بے دریغ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور سیدھی فائرنگ، بالکل سیدھی فائرنگ، ہماری آنکھوں کے سامنے ایم آر ڈی کے کارکن زخمی ہوتے گر رہے تھے۔ 2 گولیاں خود میری اپنی کن پٹی کے پاس سے سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ اس وقت کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ اعتزاز احسن صاحب بھی پتہ نہیں کیسے، مجھے نہیں پتا کہ کیسے وہ آٹو سے نکلے اور کہاں انہوں نے پھر خود کو محفوظ کیا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے کا وہ جو واقعہ ہے، مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے جو نظر آئی تھی اس وقت۔ تو یہ ایسے معاملات جو پولیٹیکل ورکر جو ہے نا، یہ عقوبتیں، یہ ریاستی اتھارٹی کی سختیاں، سزائیں ان کا زیور ہوتی ہے۔ تو جو واقعی پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں وہ ایسی سختیاں برداشت کرتے ہیں، وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، ریاستی املاک کا تہس نہس نہیں کرتے، گھراؤ جلاؤ خود نہیں کرتے۔ تو اگر یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے تو اعتزاز احسن صاحب بھی فرما دیں کہ کیا یہ کسی سیاسی تحریک اور کسی سیاسی جماعت کا لیبل لگنا چاہیے، اس پر لگنا چاہیے کہ یہ اس کا کارنامہ ہے؟ تو اور کیا اس جو دنگا فساد ہوا تھا، جو گراؤ جلاؤ ہوا تھا، اس سے پی ٹی آئی کو بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے ٹھوس شواہد کی موجودگی میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہی معاملات ہیں، آگے چل کے نتارا ہونا ہے، اور اس میں یقیناً اب فوجی عدالتیں ہی تشکیل پائیں گی۔ اور اگر یعنی اس میں جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک جو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے ان مقدمات کو، کہ جن عناصر نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف مقدمات کی سماعت جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوگی، جنہوں نے سول تنصیبات اور عمارتوں اور پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف خصوصی عدالتوں میں سماعت ہوگی۔ وہ خصوصی عدالتیں بھی ڈیفینیٹلی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں ہوں گی۔ یہ ہمارے لیے یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہماری انصاف کی سول عدالتیں صورت کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کے مطابق عوام کو، قوم کو انصاف فراہم کر رہی ہوں، تو یہ نوبت کیوں آئے؟ خصوصی عدالتوں کی تشکیل کی نوبت کیوں آئے؟ فوجی عدالتوں کے قیام کا جو ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جائے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو ہماری جو سول عدلیہ کی اتھارٹیز ہیں، جو عدل گستری کے سربراہان ہیں، جو قاضی القضات ہیں، ان کو اس معاملے کا سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے، کیا ان کے اپنے کسی کردار کی وجہ سے معاملات اس سمت کی جانب گئے ہیں کہ عدل گستری پر، انصاف کی عملداری پر بھی سوالیہ نشان لگ رہے ہیں اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ بس یہی میری آپ سے درخواست ہے۔ اور آخر میں پھر میں آپ سے اور ایک بات جو ہے وہ میں بطور خاص جو کہنا چاہتا ہوں، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے یہ میرے لیے بہت تشویش اور افسوس کی بات ہے کہ اس میں جو ہمارے میڈیا کے جو لوگ، ہمارے جو رپورٹرز، جو کیمرہ مین، جو فوٹوگرافر، جو دوسرے جو فیلڈ ورکرز جو ہیں، وہ وہاں کوریج کرنے کے لیے جو موجود تھے، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ان پر بھی مقدمات اسی ایکٹ کے تحت قائم کیے جا رہے ہیں۔ میں اگر ہماری کمیونٹی میں سے کسی نے قانون وہاں پر 9 مئی کے واقعات میں قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، کسی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے، آگ لگائی ہے، یا ریاستی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، تو میں بالکل ان کا دفاع نہیں کروں گا، بالکل ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جو ہماری کمیونٹی کے جو لوگ اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کرتے ہوئے وہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اپنے اداروں کو ان واقعات کی کوریج کے حوالے سے ادا کی، وہ ہرگز جو ہے نا وہ اس مستوجب نہیں ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیا جائے۔ چونکہ ہمارے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب اور وزیر اطلاعات عامر میر صاحب وہ خود بھی پیشہ ور جرنلسٹ ہیں، اس وقت بھی پیشہ ور جرنلسٹ ہیں، اور
وہ فیلڈ میں بھی کام کرتے رہے ہیں، انہیں بخوبی علم ہے، بخوبی ادراک ہے کہ کیا فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، کس طرح جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر میڈیا کے لوگ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی پرواہ نہیں کر رہے، تو پھر کوئی جواز نہیں کہ ان کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل کیا جائے جو توڑ پھوڑ کرنے والوں کی، جو ریاستی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والوں کی کیٹیگری ہے۔ تو میری یہی درخواست ہے کہ جو محض وہاں کوریج کرنے کی پاداش میں گرفتار ہوئے ہیں جو میڈیا ورکرز، ان کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ درخواست کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل سعید آصفی آفیشیل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت مہربانی آپ کی۔